دولت بری چیز نہیں ہے. دولت ہر کوئی کمانا چاہتا ہے. آپ کو ضرورت ہے غذا کے لیے، رہائش کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، اپنی راحت کے لیے. مگر یہی دولت حرام کمائی جائے تو، یہی دولت ناجائز خرچ کی جائے تو، یہی دولت اس کا صحیح طرح اس کا معاملہ نہ رکھا جائے تو بتائیے یہی آگ بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی؟ اب آپ کے سامنے آ کے کہے نہیں جی دولت بہت بری چیز ہے، دولت بہت بری چیز ہے، دولت بہت بری چیز ہے. اپنی طرف سے ایک ہی بات کر رہا ہے، صحیح بات نہیں سمجھا رہا. اس کا اپنا مقصد بھی دولت ہی ہے کہ مجھے کچھ مل جائے. دنیا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر اہمیت ہوتی اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. اس دنیا کے لیے اللہ پر، اس کے نبی پر، اس کے کلام پر غلط باتیں کرنا، گستاخی، بے ادبی کرنا، انکار کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ مگر بتائیں یہ کاروبار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے معلوم ہے بھوک انسان کو پاگل بنا دیتی ہے. آپ نے حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات سنی ہوگی. انہوں نے ایک شخص سے پوچھا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5. فرمایا چھٹا بھی تو ہے. اس نے کہا جی 5 ہیں، چھٹا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا روٹی. اس نے کہا یہ رکن کہاں سے؟ فرمایا یہی تو اصلی رکن ہے. اس کو بات سمجھانی تھی، اس کو کچھ اہمیت، کچھ اس کو بات سمجھانی تھی. فرمایا یہی تو ہے، یہ نہیں ہوتے تو پانچوں بھول جاتے ہیں. چنانچہ اس شخص کو تجربہ پیش آیا، سفر پر گیا، وہ بھوک نے برا حال کر دیا. 2 روٹیوں کے لیے نمازیں بھی دے دیں، 2 روٹیوں کے لیے روزے بھی دے دیے، 2 روٹیوں کے لیے زکوٰۃ بھی دے دی، 2 روٹیوں کے لیے حج بھی دے دیا، ایمان بچا تھا وہ بھی دے دیا. بعد میں اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. مگر جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ روٹی تیری ضرورت ہے، دولت تیری ضرورت ہے، لیکن تو نے ان کے لیے دین کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھا. ایمان والا کہے گا میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشیں بنیادی ہیں یا ہم نے ویسے خود بنا لی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایمان کے معاملے میں ہماری من مانی ہو سکتی نہیں. دوسری بات، ایمان لانے والا ایمان لا کر امن میں آ جاتا ہے. آپ کو یقین ہو جائے نا کسی بات کا، آپ مطمئن ہوتے ہیں. جس میں شک ہوتا ہے اس میں آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایمان اطمینان دیتا ہے، شک سے نکالتا ہے. اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کوئی معمولی سا بھی شک نہیں ہے. قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. تو فرما برداری والے کافر ہیں. کافر کہتے ہی انکار کرنے والے. من کتاب ولا تخط، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے
اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلی کتابوں کو پڑھتے، ان میں سے کچھ لکھتے، تو شک کا موقع ملتا یا نہیں ملتا؟ یہ کہیں سے جس طرح ہوتا ہے نا، پڑھا ہوا کچھ بیان کر رہے ہیں، کوئی لکھا ہوا نوٹ. اللہ نے کلام اتارا ہے نبی پر. نبی کسی انسان کا شاگرد اونچی کہہ دیں. اب یہاں پر میں نے ایک دو باتیں پھر کرنی ہیں اگر آپ کی توجہ ہے تو. میرا اور ہر سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، نبی پیدائشی نبی ہے. عالم ارواح میں جن کو نبوت ملنی تھی مل گئی. اللہ تعالی نے عطا سے سب کچھ 1000 سال سے مشہور کرامت ہر کوئی بیان کر رہا ہے. غیروں نے بھی لکھا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. 1000 سال ہو گیا اس کرامت کو بیان کر رہی ہے پوری امت. مخالف بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی. ایک دن کے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، مہینہ کون سا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، معلوم ہوتا ہے؟ اونچی. مگر غوث پاک پہلے دن جانتے ہیں یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں روزے فرض ہیں. روزے کی تعریف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں. یہ نبی پاک کی اولاد ہیں. نبی پاک کے 450 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. جب ان کے علم کی یہ شان ہے، نبی کے علم کی کیا شان ہے؟ یہ کہنا کہ نبی کو خبر ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو اس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں. لکھنے کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ. کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے. میرا ان سے سوال، تمہارا یہ کہنا کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، تم اپنے جتنا تم نے سیکھا، جتنا جانتے ہو، اسی کی بنیاد پر کہتے ہو. کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پورا علم ہے؟ دعویٰ کر سکتے ہو؟ نہیں. تو جب تمہارے پاس تمہارے علم کی بابت خود یہ یقین نہیں ہے، تمہیں دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1. میں نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، کچی بات نہیں ہے. صلح حدیبیہ پر مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا جا رہا ہے. حضرت علی لکھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان معاہدہ
ان مکہ والوں نے کہا ان کو اگر رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رب کی قسم اٹھا کے میں نہیں مٹاؤں گا، لا امحوک، میں نہیں مٹاؤں گا۔ اس میں جو مسئلے ہیں وہ نہیں میں بیان کر رہا، جو اس میں راز کے حضرت علی نے یہ کیوں کہا وہ ایک الگ بات ہے، میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا لاؤ۔ حضور نے خود وہاں پر محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ جانتے تھے یا نہیں؟ جانتے تھے یا نہیں؟ خود کو عالم ثابت کرنا چاہتے ہو نبی کے علم کا انکار کر کے، یہ چیز تو ہو نہیں سکتی۔ نبی کو جاننے کا ہی نام تو علم ہے۔ جتنا زیادہ نبی کو جانتے ہیں اسی کو ہی زیادہ علم کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں میں آج تک، میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ سمجھ جائیں گے، ان پڑھ لکھا نبی کو معاذ اللہ، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، چھپی ہوئی قرآن کے ترجمے دیکھ لو، ان کی کتابیں دیکھ لو، ان پڑھ اور چرواہے کے لفظ معاذ اللہ۔ کتاب میں ننا چرواہا لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت انعام دے رہی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر کسی کتاب کو یا کچھ کتابوں کو انعام دیا جاتا ہے، وہ کتاب بازار میں بک رہی ہے، اس میں نبی کے لیے ننے چرواہے، ہمارے چرواہے کا لفظ لکھا ہوا ہے جو جائز نہیں ہے، اس طرح کہنا کفر ہے، مگر اس کو انعام دیا ہوا ہے۔ جو نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو عالم کہلانا چاہتا ہے، بلکہ علامہ بہت زیادہ جاننے والا، فہامہ بہت زیادہ سمجھنے والا، اپنے لیے القاب لگا رہا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں، صرف یہ ثابت کرنا کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ۔ ہمارے دنیا کے ملکوں کا رواج ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتے ہیں، ڈپلومیٹک، کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، تو سفیر کے لیے چنتے ہیں کہ کوئی آدمی سمجھدار ہو، دوسرے ملک جانا ہے، وہاں سمجھے، اپنے ملک کا نام کروائے، ان کو پہچانے، دھوکے میں نہ آئے، سفیر چن کے بناتے ہیں۔ تم اپنا سفیر بناؤ چن کر، سمجھدار۔ اللہ اپنا نبی کسی جاہل کو بنائے؟ معاذ اللہ۔ نبی کو بے علم کہنے والوں، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ علم کہتے کس کو؟ کہتے ہیں قرآن میں امی کا لفظ آیا، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، النبی الامی، یہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، تو امی کے کیا معنی ہیں؟ تو میں نے کہا تم صحیح لفظ کہو، بے پڑھا کہو کہ وہ کسی سے پڑھ کر نہیں، رب کی عطا سے جاننے والے ہیں۔
اور یہاں امی سے مراد ام القری بھی مراد، مکہ شہر کو ام القری تمام بستیوں کی ماں کہا گیا، تو نبی وہاں کے ہیں، وہاں پیدا ہوئے، تو نبی امی ہیں، کیا مطلب یہ ساری کائنات کی اصل ہیں، ساری کائنات کی اصل ہیں، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ۔ آج زبان و بیان پر ناز کرنے والوں، ساری دنیا یہ حدیث پڑھتی ہے ان کا نہ صحیحن، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اصل الفاظ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ لیکن ان الفاظ میں بھی اگر حدیث ہے تو حضور کے فرمان کو سمجھو، قرآن پڑھو، میرے نبی سے رب نے خود کو نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا تھا؟ وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر علم مصطفیٰ اس وقت اس پہ گفتگو شروع کروں، آیتیں اور احادیث اور علماء کی باتیں کئی گھنٹے لگ جائیں، بیان پھر بھی نہ ہو پائے۔ خلاصے کے طور پر بات کر رہا ہوں، جواب دینے کے لیے، جو نبی کو بے علم کہتا ہے خود عالم ہو سکتا، سیدھی سی بات۔